طاہر خان صاحب نے اپنے سیاسی جدوجہد ایک ایسے دور میں شروع کی جب پاکستان پہ سرمایہ دار نظام کے چوکیدار ایوبی آمریت مسلط تھا، اور یہ دنیا میں دو قوتیں تھیں، ایک سرمایہ دار دنیا، دوسرا سوویت یونین کی شکل میں ایک طاقتور پروگریسو نظام۔ اور طاہر خان اپنے سیاسی جدوجہد میں آخری دن تک 23 جولائی تک اپنے نظریے فکر پہ پابند رہے اور اس جدوجہد کو آگے لے جاتا رہے۔ اس تمام طویل جدوجہد میں کئی مارشلائیں گزری، پاکستانی سیاست تو بالا ہوتا رہا، کئی بڑے بڑے نام اپنے ذاتی گروہی مفادات کے لیے اپنے نظریے سے ہٹے، مگر طاہر خان ہمیشہ سے ایک توانا آواز رہے، ایک پروگریسو نظریے کے ساتھ اپنے سیاسی اصولوں پہ پابند رہے، اور جب ان کا آخری دن آیا بھی وہ اسی نظریے پہ پابند تھے۔ یہ میرے لیے، طاہر خان کے ساتھیوں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے ایک قابل فخر بات ہے۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے سیاسی کارکن جس نے ایک نظریے، ایک فکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اور تمام بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز اپنے فکر سے ہٹتے رہے، کہیں لچک دکھا کے اپنے گروہی اور ذاتی مفادات میں چپک گئے، کہیں عارضی مفادات حاصل کرنے کے بعد سیاست میں تبدیلی لائے، مگر سیاست، طاہر خان، یہ دونوں نظریات ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور آج تک ہم یہاں اس ایوان میں، اس اجلاس میں مختلف النظر، مختلف النسل، مختلف پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس لیے جمع ہے کہ طاہر خان ایک قابل فخر سیاسی کارکن تھے، اور انہوں نے سیاسی عقیدے کو آخر تک نہیں چھوڑا اور اس پہ جدوجہد کرتے رہے۔ طاہر خان صاحب ایک ایسے دور میں انہوں نے سیاست کا آغاز کیا جب سیاست کو عبادت سمجھا جاتا تھا، اور آخری دن تک طاہر خان نے اس کو عبادت کے طور پہ بڑھایا۔ یہ بہت کم، ہمارے خطے میں بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو سیاست کو عبادت سمجھ کے آخری دن تک اس عبادت پہ کاربند رہے۔ حالانکہ اس تمام جدوجہد میں، اس تمام تاریخ میں، اس 50 سال جدوجہد میں کئی لوگوں نے سیاست کو تجارت بھی بنایا، اور اس تجارت کو آگے لے جاتے ہوئے اپنے سماج، اپنے صوبہ، اپنے سیاسی کارکنوں کے ساتھ بہانے اور جھوٹ بولتے رہے۔ میں طاہر خان کے اس عظیم جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ طاہر خان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو فیملی ممبر ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، وہ اس جدوجہد کو اسی طریقے سے آگے لے جائیں جیسے ان کے قائد نے اس صوبے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اس صوبے کے قومیتوں کے لیے ایک آواز، ایک توانا آواز بلند کیا۔ یہاں آپ الیکشن میں جائیں گے کل پرسوں، ضرور آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہوگا۔ دنیا کے ایک نظام ہے پارلیمانی سیاست، اور پارلیمانی سیاست نے بعض ممالک میں، پاکستان کا بات نہیں کرتا ہوں، یہاں فوجی سیاست ہے، پارلیمانی سیاست کو بہت آگے ممالک کو لے گئے ہیں۔
اور یقیناً ہم اس بات پہ عمل کریں کہ اگر ہم پارلیمانی سیاست کو برا کہیں، ان لوگوں کو برا نہ کہیں کہ جو پارلیمان کے ذریعے چوری، ٹھیکیداری، فراڈ، دھوکے بازی، اقتدار، مراحتوں کا سیاست کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر طاہر خان جیسے سیاسی کارکن کو ہم آگے لاتے تو وہ اس پارلیمانی سیاست کو عزت دیتے۔ جس پارلیمانی سیاست کو آج ڈاکٹر صاحب نے برا کہا، یقیناً میرا روزانہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات ہوتا ہے اور وہ اس سیاست، پارلیمانی سیاست سے نفرت کرنے لگے۔ مگر ہم نے آج فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ باقی جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اس سیاست کو کس طریقے سے اپنے ممالک کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہاں، آپ نے ووٹ دیا ہوگا، کل بھی ووٹ دیں گے۔ آج یہاں کئی لوگ شاید کینڈیڈیٹ بھی ہوں، اس بات کا جو ہے طے کیا ہوگا کہ ہم کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ہم ووٹ دیں گے، مگر میں ان ایم پی اے صاحبان اور طاہر میں یہ فرق کرتا ہوں۔ ان ایم پی اے صاحبان جن کو آپ نے ووٹ دیا، یا ہزارہ برادری نے ووٹ دیا، یا پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ دیا، انہوں نے یقیناً ڈامبر کا سڑک آپ کے لیے بنایا ہوگا، انہوں نے ایک نالی بنایا ہوگا، انہوں نے ایک گٹر بھی بنایا ہوگا، کہیں ٹرانسفارمر لگاتے ہوئے ان کا تصویر بھی آ رہا ہوگا کہ افتتاح کر رہے ہیں۔ مگر طاہر خان نے ہزارہ برادری اور بلوچستان میں بسنے والے قومیتوں کے درمیان میں سیاسی پل بنائے۔ طاہر خان نے ہزارہ برادری اور یہاں کے قبائل میں سماجی پل بنائے۔ طاہر خان نے یہاں کے برادری اور مذاہب کے اندر ایک ایسا رشتہ بنایا جو وہ لوگ نہیں بنا سکتے ہیں، جو آپ کے پاس آ کے ایک نالی اور ایک ایسے ٹھیکے کا بات کریں گے۔ یہ بہت کم ایسے لوگ آج کے اس دور میں ملتے ہیں۔ میں اپنے تمام ساتھی یہاں اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اب مغرب بھی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، میں مختصر کرنے کا یہ کوشش کروں گا کہ یہاں آج وہ سیاسی کارکن کہاں ہیں جو اپنے سماج کا ایک رضاکار سپاہی ہے؟ یقیناً بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے، طاہر بھی ان میں سے ایک تھا۔ میرا اور طاہر کا واقفیت تعلق اس وقت ہوا جب میں پاکستان نیشنل پارٹی کا صوبائی آرگنائزر تھا اور میرا ان کے ساتھ قربت ہوئی اور ہم کم و بیش روزانہ مختلف ایشوز پہ بات کرتے تھے۔ اور جب پاکستان نیشنل پارٹی کا اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا انضمام ہوا، میں، یوسف مستی خان، طاہر خان، ہم رہ گئے، ہم اس تمام نئے سیٹ اپ میں نہیں گئے۔ اور 2002 میں جب میرے گھروں کو جنرل مشرف اور اس کے ڈیتھ اسکواڈ نے ریاستی طاقت کے ذریعے آ کے پانی بند کیا اور اسے بلڈوز کیا، تو طاہر چل کے میرے گھر خود آئے۔ اس نے کہ یہ کیا ظلم ہوا، آپ کا رزق بھی چھین لیا۔ میرا اور ان کا قربت سخت وقت کا ہوا، پھر میں اور وہ آخری دن تک دور نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب میں 27 ستمبر 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوا، اس کا صوبائی صدر بنا، تو طاہر خان صاحب میرا انفارمیشن سیکرٹری تھے۔ ایک اتنے اصولی سیاسی کارکن تھے کہ جب پولیٹیکل پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل مشرف کے ساتھ ڈائلاگ کیا تو وہ آ کے پہلے تو میرے ساتھ ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا۔ ان کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ ایک انقلابی سوچ رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوامی طاقت کے ذریعے ہٹانا چاہیے تھا۔ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ آپ پارٹی کے صوبائی عہدیدار ہیں، آپ کو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پارٹی مذاکرات کے ذریعے اس ڈکٹیٹر کو ہٹائے گا۔ مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے پھر پارٹی کے اس عہدے سے استعفیٰ دیا اور ہٹ گئے۔ مگر میرا اور ان کا دوستی مزید طاقتور ہوتا رہا اور مزید قریب ہوا۔ ایسے دن نہیں تھا کہ جب ہم فون پہ بات کرتے تھے، ہفتے میں 1-2 دن میرا اور ان کا گپ شپ ہوتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، دنیا کے تمام ایشوز پہ، خصوصاً بلوچستان کے ایشوز پہ ہم بات چیت کرتے تھے۔ طاہر خان نے ہمیشہ سچ کا بات کیا اور یہاں علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، قرآن بھی حکم دیتا ہے سچ کا۔ وہ لوگ جو مذہب اور دین اور انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب وہ قرآن کا مخالفت کر رہے ہیں۔
قرآن کی سورۃ بقرہ میں اللہ پاک حکم فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق اگر تم کو پتہ ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے کھولو۔ طاہر خان نے ہمیشہ حق کا بات کیا۔ یہاں جب ریکوڈک اور وسائل اور سائل پہ قبضہ کرنے کے ریاست نے ایک جعلی بدامنی کا بنیاد رکھا، یہاں سیٹلروں کا قتل ہوا، یہاں وکلا کا شہادت ہوئی، یہاں ہزاروں کا قتل عام کرایا گیا، تو میرا اور طاہر کا یہ بات ہوتا تھا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ جو ہے ریاستی دہشت گردی ہے، اس کو ریاست نے جو ہے انجینئر کیا ہے، یہ فرقے واریت نہیں ہے۔ مگر یہاں آپ کے سماج میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کو فرقے واریت بنانے کا کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس دہشت گردی، اس ریاستی دہشت گردی کا تعبیر غلط کر رہے ہوتے تھے۔ ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ فرقے واریت نہیں ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، مگر کچھ لوگ تعبیر غلط کر رہے تھے، وہ آپ کے قاتلوں کا نام چھپانا چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جو ہے ریاستی کرسی سے اور ریاست کے کیا نام ہے مراتوں سے نوازا گیا، جو آج بھی اس بات کو لوٹ رہی ہے۔ میں آپ تمام برادری اور دوست یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ہزارہ برادری بیٹھی ہوئی ہے، یہاں ایک شور مچایا گیا نواب اسلم کے حکومت کے خلاف، اور ہم پہ جو ہے انگلیاں دراز کی گئی کہ اس تمام معاملات پہ ہوا ہے۔ میں آج یہ سوال آپ کے طاہر خان کے اس تعزیتی جو ہے اجلاس کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نواب اسلم چیف آف سراون اس کا ذاتی حیثیت، مگر ایک ایز اے ایم پی اے انہوں نے بلوچستان کی اسمبلی میں آن ریکارڈ بات ہے یہ، انہوں نے کہا کہ جو الزامات ہم پہ لگے، میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہو اور میں اس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ جو بار بار آپ کے جو ہے ہمدرد بننے کا بات کر رہے تھے، وہ آج کیوں خاموش ہیں؟ میں سوال آپ سے بھی کرتا ہوں، ان سے بھی کرتا ہوں کہ وہ کیوں خاموش ہیں کہ جب ایک ایم پی اے سابق وزیر اعلیٰ چیف آف سراوان پیش ہونے کے لیے جوڈیشل اس کمیشن میں تیار ہے، اور وہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں، کسی نجی محفل میں نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس ریاستی دہشت گردی کو چھپا کے اس کا تعبیر غلط کیا جا رہا تھا، اس کو آج بھی چھپایا جا رہا ہے، اور یہ جو مصنوعی امن قائم ہوا ہے، یہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ گوادر پہ کسی اور کا قبضہ کرا دیا، اس کے بعد مصنوعی امن آج ہوا ہے کہ ایک ایسے ٹولے نے مل کے رات کے اندھیرے میں ایک خفیہ اجلاس صوبہ اسمبلی میں بلا کے ریکوڈک، جو کہ ہمارا آئندہ نسلوں کا سینکڑوں سالوں کا مستقبل ہے، اس کا بھی سودا لگا ہے۔ اسی لیے آج ایک مجرمانہ خاموشی ہے تمام سیاسی عمل میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم نے آج یہاں بات چیت کی، کچھ ہمارے ساتھیوں نے حکومت وقت کو بھی انہوں نے بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ آواز ہے کہ کیا اس صوبے کے اندر سیاسی کارکن موجود ہیں کہ جنہوں نے ٹھیکیداروں کو، جنہوں نے کمیشن خوروں کو، جنہوں نے ریاستی اداروں کے جو ہے ٹاؤٹس کو موقع دیا ہے؟ اس کے ذمہ دار سیاسی کارکن ہیں، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو مراتوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے مراتوں کو طاہر خان نے ہمیشہ ٹکرا دیا، اور ہمیشہ ہم اس کو اس لیے یاد رکھیں گے کہ انہوں نے مراتوں کو ٹکرا کے سیاسی عمل کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں سوال کرتا ہوں آج کے اس عظیم اجتماع سے، اس عظیم شخص کے اس تعزیت اجلاس سے، ان سیاسی کارکنوں جو بلوچستان کے طول و عرض میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے فیصلے آج کوئی اور کر رہا ہے، اور سیاست پہ آج ٹھیکیدار مسلط ہے، میں سوال کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں سیاسی کارکنوں سے جو اس اپنے سماج کے خوشحالی کے جو ہے والنٹیئر سپاہی ہے، وہ کہاں ہیں؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں سیاسی عمل پہ ٹھیکیداروں، کمیشن خوروں اور رشوت خوروں کا جو ہے قبضہ ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سیاسی کارکن سامنے آ جائیں، کیونکہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی عمل پہ غیر سیاسی لوگوں کا قبضہ ہوگا تو ہمارے فیصلے کوئی اور کرے گا، جب ہمارے فیصلے کوئی اور کرے گا تو اس کا بنیاد یہ ہوگا کہ ضرور وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کرے گا،
وہ عام لوگوں کے لیے کیوں فیصلہ کرے؟ جب آپ کے اور میرا فیصلہ کوئی اور کرے گا تو پھر ہم کو شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے جب ہم سیاسی کارکن گھروں میں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ تو جنرل مشرف نے فیصلہ کیا، سیاسی کارکن یا چپ تھے یا خاموش تھے یا منتشر تھے کسی حوالے سے، وہ پولیٹیکل گینگز میں تقسیم ہوئے تھے، جس انتشار کا فائدہ ریاست نے، ڈکٹیٹر مشرف نے اٹھایا اور آپ کا وسائل چین کے حوالے کیا، یقیناً چین کے حوالے کیا ہوگا۔ مگر میں یہ آج سمجھتا ہوں، آج پھر جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے، ایک چھوٹا سا غیر توانا ایک کمزور آواز یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ہم نہ ویسٹرن روٹ کا بات کرتے ہیں، نہ اس کا سی پیک کے اس بڑے نام نہاد بات، ہم یہ بات کرتے ہیں پہلے حق کی ملکیت کو سی پیک کا ہمارے بلوچستان کا تسلیم کیا جائے، مگر ہوا یہ اس کو تو تسلیم نہیں کیا گیا، مگر ہمارا خون بہایا گیا اس آواز کے لیے۔ آج پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن جب خاموش ہے کہ اس سی پیک کا تو دروازہ بند ہو گیا الحمدللہ، کیونکہ آپ دیکھیں اتنے بڑے سیلاب نے چین نے شاید 4-5 لاکھ ڈالر اور کچھ تمبو دیا ہوگا، اس نے کبھی ہمدردی کا بھی اظہار نہیں کیا، تو پھر آج پھر اس خطے میں ایک بہت بڑا تبدیلی آنے والا ہے۔ میں اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، اسلام آباد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اس خطے میں بہت بڑے تبدیلی کے لیے سامراجی قوتیں ایک نئے تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سیاسی کارکن تماشا دیکھتا رہے گا، اپنا خون بہتا دیکھے گا۔ سیاسی کارکن کا جگہ ٹھیکیدار اور رشوت خور لوگ لا کے لے چکے ہیں، سیاسی کارکن کا جگہ وہ لوگ لیا جو چاپلوس اور چمچے ہیں، جو اپنے لیڈرشپ کا چمچگیری کرتے ہیں مگر ان کے سیاسی عمل نہیں ہے۔ آج طاہر خان کا یہ کمی مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن جہاں بھی ہے، جس نسل سے بھی ہے، ان کا ضرورت یہ ہے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے سیاسی عمل کو لے جائیں جہاں اپنے فیصلے کو ہم خود کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کا خون جس گوادر کے لیے بہایا گیا، آج اس کے عوض گوادر کو کہ سی پیک کو تو بند کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بار بار کرکٹ میچ آج ہم سن رہے ہیں اور پاکستانی اینکر پرسنز، پاکستان کی حکومت بار بار یہ ہم پہ احسان کرتا ہے کہ 17 سال بعد برطانیہ کا جو کرکٹ ٹیم آیا، یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ اشارے ہیں آپ کے سیاسی جو ہے اس ملک کے پالیسیز کا۔ اس ملک کا پالیسی پھر سے ہمارا خون بہانے کے بعد اس خطے میں خون بہانے جا رہا ہے، یہ اشارے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ یعنی سی پیک کے بدلے ہم سے کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں، آج کرکٹ میچ پھر شروع ہوا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے چین سے تعلقات ختم کیے، مغرب کے پاس گئے۔ امریکہ نے آج اچانک اس کو پاکستان سے محبت شروع ہوا۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں $400 ملین پاکستانی F-16 کے لیے دوں گا۔ اگر آپ اخبار کو دیکھیں تو وہاں امریکہ نے کہا کہ F-16 کے لیے اس لیے ہم یہ $400 ملین دیں گے کیونکہ F-16 نے دہشت گردی کے خلاف بڑا کام ہوا۔ F-16 دہشت گردی کے خلاف کیا کام ہوا؟ ہمارے وکلا مارے گئے، ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی F-16 آیا، یا ہزاروں کے تعداد میں نام نہاد یا فرقے واریت کے بنیاد پہ لوگ مارے گئے، ہم نے تو کوئی F-16 نہیں دیکھا۔ یہاں پہ سیٹلرز کا قتل ہوا، اس ملک کے جو سو کالڈ عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے F-16 چلایا، نہ کوئی قاتل پکڑا، یہاں ایک دھماکے میں 200 لوگ مارے گئے۔ یہ سارے باتیں ہیں، یہ پالیسی شفٹ ہے۔ اس لیے پالیسی شفٹ ہے کہ پاکستان کا خصوصاً اور میں کہتا ہوں خصوصاً بلوچستان کا سیاسی کارکن آج گھر میں سویا ہوا ہے اور آج وہ اپنے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اگر سیاسی عمل کو آگے لے جایا جائے، میں جینوئن سیاسی عمل کا بات کرتا ہوں، تو ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے، ہمارے فیصلے آپ کریں گے، ہمارا فیصلہ ووٹر کرے گا، ہمارا فیصلہ سیاسی کارکن کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ مگر یہ ہو رہا ہے کہ سیاسی کارکن آج گھر میں ہے اور سیاسی کارکن شاید ہے ہی نہیں، فنا ہو گیا کسی نے کسی حوالے سے، قبضہ کسی اور کا ہے۔ اس قبضہ کو پہلے ہم ان پولیٹیکل پارٹیز پہ، ان پولیٹیکل گینگز پہ قبضے کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آج ہم نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ ریکو دک کا فیصلہ کون کرے گا؟ رات کے اندھیرے میں ایک جعلی ان کیمرہ اسمبلی سیشن میں نہیں ہوگا،
तो यहाँ के लोग फैसला करेंगे। ग्वादर का फैसला जनरल मुशर्रफ या उसके बाद वाले नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के लोग फैसला करेंगे। ये बात शिकवा हम हुकूमत से नहीं करेंगे, शिकवा मैं सियासी कारकुन से कर रहा हूँ। इसलिए सियासी कारकुन क्योंकि अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा है, सियासी कारकुन टुकड़ों में बैठा हुआ है। सियासी कारकुन ये फैसला किया है कि वो उसने किसी न किसी मराज से अपना वक्त गुजार रहा है। मैं ये आखिरी बात ये कहता हूँ, सियासी कारकुन से मैंने बात की, मगर ताहिर खान हज़ारा के जो सियासी साथी हैं, हज़ारा सियासी कारकुनान के जो सियासी साथी हैं, जो नौजवान हैं, उनको चाहिए जो पुल, जो समाजी और सियासी और कौमी पुल ताहिर खान ने हज़ारा बिरादरी और बाकी कौमियतों के दरमियान में बनाया, उस पुल को आप मज़ीद मजबूत करें। मैं हज़ारा सियासी कारकुनों से ये अपील करता हूँ कि जो नाली बनाने वाले सियासी लोग हैं वो ज़रूर बनाएं, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, कानून बनाने वाले को आप लाएं। काश एक दफ़ा ये हज़ारा बिरादरी ताहिर खान को असम्बली में भेजता। अब तो तारीख वापस नहीं हो सकता, हम काश पे ही बात करेंगे तो आप देखते कि सियासी कारकुन में और एक आम MPA में क्या फ़र्क है। आम MPA तो बन सकता है, वज़ीर तो बन सकते हैं, वज़ीर बन चुके हैं, मगर नुमाइंदा नहीं बन सकता है। आपने अपने नुमाइंदे को अपने हाथ से खोया। अब सियासी कारकुनों को ज़रूरत ये है, हज़ारे सियासी कारकुनों को ये ज़रूरत है कि जो तफरुका रियासती साजिश ने हमारे बिरादरियों में, कौमों में, कौमियतों में डाला, उस तफरीक़ों को ख़त्म करने में आपने अपना किरदार अदा करना होगा। बेहतरीन खिराज अकीदत पेश करने का रास्ता ये है कि हम, आप और सियासी कारकुनान ताहिर खान के उस सियासी असूल पे पाबंद हों और सियासत के अंदर से मराद की सियासत को ख़त्म करें। मैं आखिर में तमाम सियासी कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, ताहिर खान के ख़ानदान के लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज ये मौका हमें सबको फराहम किया कि हम अपना आवाज़, अपना दिल का आवाज़ ताहिर खान के इस प्लेटफॉर्म से पूरे बलूचिस्तान तक पहुँचा सके। आप सबका शुक्रिया।